السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، کہ اس عبارت سے پہلے مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اس کے بعد اسماء و صفات کا تذکرہ کیا، کافی تفصیل سے ہم نے اس کو پڑھا ہے. اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ توحید کے بعد رسالت ہے نا شہادتین میں، تو یہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا، اِنَّ اس لیے کہا گیا کیونکہ نقولو کا مقولہ ہے. یہ جو شروع میں کتاب جہاں سے شروع ہوئی تھی، نقولو بتوفیق اللہ نقولو بتوحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، جو ہم نے شروع میں کہا تھا، تو وہ نقولو کا مقولہ ہے، اس لیے انہا ہے یہاں پر، ورنہ وہ انہ ہوتا تھا. تو بہرحال وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى. تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کچھ اہم عقائد کا ذکر کر دیا اتنے جامع انداز میں. پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں، عبدہ المصطفیٰ، یعنی نقول فی توحید اللہ، یعنی اللہ کی توحید میں ہم نے جو باتیں کہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم، یعنی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت کی صفت سے متصف کریں، کیونکہ اللہ عز و جل نے خود قرآن کے اندر کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت سے متصف کیا ہے. جیسے سورۃ الجن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. اسی طرح سورہ اسراء میں اتنا عظیم مقام تھا اسراء و معراج کا، کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اسی طرح سورۃ البقرہ میں کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. حقیقت میں یہ عبد کہہ کر اللہ عز و جل انکار کرنے والوں کو ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا بندہ ہی ہے، یہ تم جیسا ہی ہے، یہ انسان ہی ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے. اسی طرح سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر کیا. تو یہ تقریباً 4 مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبودیت سے متصف کیا ہے. عبودیت ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی غلامی یہ ذلت ہے، نعوذ باللہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے بہت ہی عظیم مقام ہے، انسان کے لیے بہت ہی عظیم مقام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے متعلق کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا بقولکم ولا يستهوينكم الشیطان انا محمد بن عبد اللہ، کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور ورسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے خود میرا مقام عبد کہہ کر بلند کیا ہے. اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اس سے اونچا مقام دینے کی کوشش کرے، تو جبکہ اس سے اونچا مقام ہو ہی نہیں سکتا. تو عبودیت، معزز طلباء اور طالبات، عبودیت علماء نے اس کی 2 قسمیں بیان کی کہ عبودیت عامہ ہے، عبودیت عامہ. یعنی عبودیہ عامہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرنا سے،
ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. عبدا وہاں بھی اللہ رب العالمین نے عبد کا ذکر کیا ہے، تو یہ بھی عبودیت عامہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے الوہیت کا اقرار کرنا یہ بھی عبودیت عامہ ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کو عبد کا، عبادنا. تو یہ تو تمام بندوں پر یہ عبودیت شامل ہے، ربوبیت اور الوہیت. اور یہ عبودیت خاصہ، عبودیت خاصہ یہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے تعریف کے طور پر. تعریف کے طور پر جیسے کہ 4 مقامات میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاسراء میں، سورۃ الکہف میں، اور پھر سورۃ الجن میں. ان 4 جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے مکمل طور پر ذلیل کر دیتا ہے، اس کی اطاعت میں، اس کی پیروی میں، اس کے شکر گزاری میں، تو اللہ رب العالمین نے اس کو عبد کہا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ عبد کہیں گے تو آپ کی توہین ہے، نعوذ باللہ. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا، نور سے بنا ہوا سمجھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کیونکہ نور سے بنے فرشتے ہیں اور فرشتوں نے سجدہ کیا بشر کو، یعنی آدم علیہ السلام کو. تو عبد، اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف بنایا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات ہے، مطلب ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نور مان کر سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم وہ تعظیم نہیں بلکہ وہ توہین کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جبکہ مقامات پر اللہ تعالیٰ کو عبد کہا، تو ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہی مانتے ہیں. لیکن آپ عبد اللہ تھے، اللہ کے عبد تھے، عبد اللہ ورسولہ. اس کے بعد کہا اللہ کے رسول، اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ نبی ورسولہ المصطفى المجتبى، کہا نا نبی المجتبى ورسول المصطفى، عبدہ المصطفى. مصطفیٰ یعنی اختیار کیا ہوا، چنا ہوا، بتا چکا ہوں اس بارے میں. تقریباً مصطفیٰ، مجتبی ملتے جلتے الفاظ ہیں. وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى، امام اصل میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے قرآن ہی سے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے. کیونکہ ایک آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث کس کو بنایا؟ ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے. تو اس سے اصطفینا من عبادنا سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ وہ عبدہ المصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وارث بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور لفظ کیا استعمال کیا؟ الذین اصطفینا من عبادنا. تو امام طحاوی رحمہ اللہ اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ المصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اچھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیہ المجتبی کہہ رہے ہیں. کیسے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نبی کس کو بولتے ہیں؟ نبی وہ جس کو جن پر وحی نازل کی جاتی ہیں، یا غیب کی باتیں جن کو بتائی جاتی ہیں، جن کو خبردار کیا جاتا ہے، وحی کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے. جیسے نبی کے متعلق یہ کہا گیا، نبی اور رسول میں جو واضح فرق اور معروف جو فرق ہے وہ یہ کہ رسول پر بھی وحی آتی ہے، نبی پر بھی وحی آتی ہے. فرق یہی ہے کہ رسول کو شریعت دی جاتی ہے، اس شریعت کی تبلیغ کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، جبکہ نبی کو ایک نئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ امت یعنی مسلمان ایمان والوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے ان کی اصلاح کے لیے یا پھر تجدید وحی کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے متعلق کیا کہا؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ.
تو یہاں پر اس آیت میں دیکھیں گے آپ اجتبا کا لفظ ہے، اگر پوری آیت پڑھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں، تو استفا اجتبا دونوں قریبی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے امام طحاوی رحمہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولہ المرتضی کہا۔ کیوں رسولہ المرتضی کہا؟ آیت ہی سے استنباط کیا، سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ تو الا من ارتضى من رسول، سوائے ان کے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، رسولوں میں سے، من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ تو اس آیت کریمہ سے استنباط کرتے ہوئے امام طحاوی رحمہ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولہ المرتضی کہا، وہ رسول جس سے اللہ رب العالمین خوش ہے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ تو بہرحال استفا، اجتبا، ارتضا حقیقت میں متقاربۃ المعنی ہے، مطلب قریب قریب معنی ہیں، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے بہترین ترتیب عبدہ المصطفیٰ اور اجتبا کے لیے نبیہ المجتبی اور ارتضا کے لیے کہا کہ رسولہ المرتضی، یہ بہترین ترتیب دراصل قرآن ہی سے اس کا استنباط ہوا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، دیکھیں یہاں بھی سورہ نمل کی آیت نمبر 59 ہے، یہاں بھی اللہ رب العالمین اب عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ دیجئے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور سلامتی ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے نا۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہاں تک کہ آگے کہتے ہیں کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اجتبیناہم، ہم نے انہیں چنا، ہم نے انہیں اختیار کیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن کی آیات سے استنباط کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان صفات کو ذکر کیا کہ آپ عبدہ المصطفیٰ ہیں، نبیہ المجتبی ہیں، رسولہ المرتضی ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی درود پڑھ رہے ہوں گے جب بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ بعض لوگوں کا ایک خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نامی اس میں گرامی آئے تبھی ہم درود پڑھیں گے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبھی درود پڑھتے ہیں۔ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے رسول کہہ کر، نبی کہہ کر، یا آپ ہم کہتے ہیں تو پھر درود نہیں پڑھتے، غلط بات ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، چاہے آپ کا نام ہو، چاہے وہ آپ کا صفتی نام ہو، درود پڑھ لینا چاہیے، یہی راجح قول ہے۔ تو وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت کا ذکر کرتے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ وہ امام الاتقیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الاتقیاء تھے۔ دلیل جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 بندوں کی بڑی تفصیلی حدیث جو ہم بارہا سنتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اما عائشہ سے آ کر آپ کی عبادت کے متعلق، آپ کے رہن سہن سے متعلق سوال کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، پیروں میں ورم آ جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو لگتا ہے اٹھیں گے نہیں، یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے نبی ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ہم
تو ان میں سے کہتا ہے میں تو شادی نہیں کروں گا، عبادت میں لگ جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں افطار نہیں کروں گا، روزے کی حالت میں رہوں گا، کوئی کہتا ہے میں سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھوں گا، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اما واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ، کہا کہ اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واخشاکم للہ، اور تم سے زیادہ اللہ سے خشیت اختیار کرنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی ہیں اور آپ متقیوں کے امام ہیں، کیونکہ آپ نے کہا انی لاتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مطلب تم بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو، مطلب تم سب متقی ہو، لیکن تم سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے باوجود تفصیلی حدیث ہے، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، وغیرہ وغیرہ، تفصیل حدیث اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر یہ امام الاتقیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیوں کے امام ہیں۔ اور پھر امام طحاوی رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ وَكُلُّ دَعْوَةٍ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوَى، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو بھی دعویٰ ہوتا ہے نبوت کا وہ صرف گمراہی ہے، نفسانی خواہشات پر مبنی دعویٰ ہے۔ غیون کہتے ہیں الجہل عن اعتقاد فاسد، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نہ ماننا یا آپ کو خاتم النبیین نہ ماننا یہ ہماری جہالت ہے۔ اور اس جہالت کے ساتھ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو عربی زبان میں اس کو غی کہا جاتا ہے، گمراہ عقیدہ رکھنے والا شخص، یہ گمراہی پر مبنی چیز ہے، تو اور فاسد عقیدہ رکھنے والا ہے۔ اور اس طرح کہا کہ وہ ہوا یعنی نفسانی خواہشات پر مبنی دعویٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا۔ آگے انشاءاللہ وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الوراء، یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، پچھلی باتوں کو اللہ کے لیے یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔